السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں اور ان کی انوینشنز پر نگاہ ڈالیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی اسلامی تہذیب تھی کہ جس نے اتنی شاندار انسانی روایات پر مبنی معاشرے کو بھی اور ایک تہذیب کو جنم دیا۔ دیکھیے، اسلام کی اس غیر معمولی طاقت کا اندازہ کیے بغیر، اس بات کو سمجھے بغیر کہ وہ کون سی ظاہری باطنی اور روحانی طاقتیں تھیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا، کہ اس جیسا معاشرہ نہ تو اس سے پہلے کبھی وجود میں آیا، نہ کبھی اس کے بعد وجود میں آیا۔ گریکس اور رومنز اس سے پہلے دنیا میں مشہور سمجھے جاتے تھے فلسفے، آئیڈیالوجی، پالیٹکس اور سیاست کے حوالے سے، لیکن ایک بات جو گریک اور رومن فلسفی میں یا ان کی آئیڈیالوجی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی بنیاد سیکولرزم کے اوپر تھی، اس کی بنیاد دینیات یا روحانیات پر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ علم کے تمام ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک بہت ہی محدود حصہ رومنز اور گریکس کے حصے میں آیا۔ اسی طرح اگر آج کے دور کی آپ جدید تہذیب کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں آنکھیں چکا چوند کرنے والی سویلائزیشن اس نے بلڈ کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی اسپرچول یا روحانی یا ریلیجس ڈائمینشن نہیں ہے۔ جب سے چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، جب سے سائنس کو سیکولر کر دیا گیا ہے، اس وقت سے آج کے اس جدید دور میں اس بات کے باوجود کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن زمین میں، دنیا میں جتنا فساد برپا کیا گیا ہے، اتنا پچھلے 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنا فساد برپا نہیں کیا گیا۔ آج کی دور کی سائنس نہ روحانی اور اسپرچول ڈائمینشن کو قبول کرتی ہے، اور نہ ہی اس کی بنیادیں سوشل سائنسز پر ہیں۔ اس کی بنیاد مادیت پر، اکنامکس پر، اور دنیا میں انسان کے نفس اور شہوت کے غلبے کو قائم کرنے کے لیے آج کل کی جدید دور، جدید سائنس اس پر کام کرتی ہے۔ نتیجتاً اس کی سورسز آف نالج بھی محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم ایک اس حیرت انگیز تہذیب کو دیکھتے ہیں جس کو ہم قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز فرمایا اور وہ تقریباً 800 سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی، اور ایک حیرت انگیز تہذیب ایسی پیدا کی کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مغرب کے مورخ، مغرب کے تاریخ دان اور ان میں اچھے لوگ اپنے تمام تر تعصب کے باوجود مجبور ہو گئے اس بات کو کہنے پہ کہ انسانیت نے اس سے بہتر تہذیب، اس سے بہتر سویلائزیشن، ایک ٹرانس کانٹیننٹل ہیومن سوسائٹی اور سویلائزیشن جو کئی براعظموں پر پھیلی ہوئی، انسانوں کو جمع کر کے انسانیت کی فلاح اور خیر کے لیے کام کرنے والی، اور اس کے نتیجے میں ایسی ایجادات کرنے والی کہ جو آج کے دور میں بھی ناممکنات لگتے ہیں کہ اس وقت کے نالج بیس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ چیزیں کیسے ایجاد کی جا سکتی تھی۔ ان ساری تفصیلات پر جو مسلم سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن ہے ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے نالج بیس پہ کہ مسلمانوں کے سورسز آف نالج کیا کیا تھی، اور اس سورسز آف نالج کو مسلمانوں نے کس طرح استعمال کیا۔ دیکھیے، سب سے فنڈامنٹل نالج بیس مسلمانوں کا جس کو بنیاد بنا کر تمام مسلمان تہذیب قائم کی گئی وہ قرآن پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ، اور قرآن پاک بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے فنڈامنٹل بنیادی سورس آف نالج اسپرچول، روحانی، قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اس قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پھر آگے اپنے صحابہ میں اور انسانیت میں پھیلایا، تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ بغیر اسپرچول بیس کے، بغیر ایک روحانی نالج بیس کے، اور اس روحانی نالج کے نتیجے میں، اس روحانی علوم کے نتیجے میں پھر دنیا میں مذہبی علوم، فقہ، لا، فلسفہ، سوشل سائنسز، اکانومی، پالیٹکس، جورسپروڈنس، ملٹری سائنسز اور سوشل سائنسز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد تیسرا ڈائمنشن کہ فزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور تحقیق، یہ تین علوم کے ایسے زاویے ہیں کہ نہ تو کبھی اس سے پہلے کسی سویلائزیشن نے ان کو استعمال کیا، نہ اس کے بعد آج تک کسی سویلائزیشن نے، آج کی مغربی تہذیب بھی ان تینوں علوم کو استعمال نہیں کر رہی۔ تو جو مسلمانوں کے عروج اور کمال کی وجہ تھی، اس کا مقصد، اس کی مقصد بھی انسانیت کو فلاح اور خیر پہنچانا، چونکہ اس کی گراؤنڈنگ قرآن میں اور روحانی علوم میں تھی۔ قرآن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ اپنے وقت سے ہزاروں سال ایڈوانسڈ ہیں۔ یعنی 20ویں اور 21ویں صدی میں
انسان بات کرتا ہے ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کی، یعنی مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی، ان کو روشنی میں، نور میں کنورٹ کرنے کی۔ آئنسٹائن کی ڈاکٹرن ہی یہی ہے کہ E=mc²، کہ انرجی جو ہے وہ اگر میٹر اور لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کا ایک توازن قائم کیا جائے تو مادہ، میٹر انرجی میں کنورٹ ہو کے اور انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک درباری جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، اور الکتاب یہی قرآن کا اساس، قرآن کی ایسنس ہے، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آنکھ جھپکنے میں ٹرانسلوکیٹ کر کے اس کو نور میں کنورٹ کر کے، انرجی میں کنورٹ کر کے دوبارہ ٹرانسفارم کیا انٹو اے فزیکل باڈی۔ اسی طرح ہم کو انبیاء کے حوالے سے جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو میسو شپ بلڈر، وہ دنیا کا سب سے بڑا کروزر، اس زمانے کا ایک بحری جہاز انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی تمام مخلوق کو لے کر، جانوروں کو لے کر طوفان نوح میں اپنے آپ کو بچایا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ کہ جیسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی تھی جس کے وہ مالک تھے۔ ان کی حکومت، ان کی جو سائنسز تھی، ان کی جو نالج بیس تھا، جو سورسز تھے، جو علوم تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ فزیکل بھی تھے، میٹا فزیکل بھی تھے، روحانی بھی تھے، ظاہری بھی تھے۔ جنات، اسپرچل فورسز ان کے ساتھ کام کرتی تھی میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس کو مینج کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں سنتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے وہ میٹلرجسٹ تھے، یعنی لوہے اور فولاد کو، ٹیکنالوجی کو مینج کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ انسانوں کی ہدایت، تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ فزیکل علوم اور سائنسز میں بھی انبیاء ہمیشہ انسانوں کو گائیڈ کرتے رہے۔ ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ ملتا ہے قرآن میں، یعنی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں پہلا ریکارڈڈ واقعہ کہ بائی میٹل ٹیکنالوجی، یعنی دو مختلف قسم کی دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات بنانا جو دونوں سے زیادہ مضبوط ہو، اس کی مثال ہمیں ذوالقرنین کے حوالے سے ملتی ہے۔ جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف جو دیوار قائم کی، اس میں جو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لوہے کی چادریں لے کر اس کے اوپر تانبا اس کے اوپر انڈیل دیا، یعنی جو آج کے دور میں 20ویں صدی میں جو ٹیکنالوجی ڈیوائس کی گئی تھی کروم پلیٹڈ سٹیل کی، یعنی لوہے کے اوپر اگر کروم لگا دیا جائے تو وہ، اور بائی میٹل ٹیکنالوجی کے دو مختلف فولادوں اور دھاتوں کو ملایا جائے، اس کا ایگزیکٹ پروسیس ذوالقرنین کے حوالے سے قرآن میں دیا گیا ہے۔